السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ حاضرین، اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، کسی بھی شخص سے بے خبر نہیں، ہر شخص اس سے باخبر ہے کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے قرآن حکیم سے چند مقامات سے کچھ آیات آپ حضرات تک منتقل کروں اور ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ کیا واقعی یہ قرآنی آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ اور اگر یقیناً قریہ والے، بستیوں والے ایمان لاتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ قریٰ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ قریٰ صاحب علم جانتا ہوگا، ہر صاحب علم، کہ قریٰ یہ قریہ کی جمع ہے۔ قریہ ایک بستی کو کہا جاتا ہے اور قریٰ بہت ساری بستیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد ہم پوری دنیا کے ملکوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے تو یقیناً ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے جو حالات لوگوں کے اوپر پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو متنبہ کیا اور کہا: افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ کہ کیا بستیوں والے، قریوں والے بے امن ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا وہم یلعبون، یا قریوں والے کھیل رہے ہوں اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ ان دونوں آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ جو لوگ بے خوف ہیں ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، خواہ وہ دن کے حالت میں کھیلتے ہوئے ہو یا رات کی حالت میں سوتے ہوئے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے۔ افامنوا، یہاں اللہ رب العالمین نے افامنوا کا لفظ استعمال فرما کر یہاں تمام لوگوں کو مخاطب کیا کہ افامنوا مکر اللہ، کہ کیا تمام کے تمام لوگ بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ چاہتے ہیں، نقصان چاہتے ہیں۔
سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے سبب الہی بیان فرمایا، عذاب کا سبب الہی بیان فرمایا، کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، کہ خشکی اور تری میں بگاڑ ظاہر ہو گیا، فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں کی بداعمالیوں کی بنا پر لوگوں کے اوپر فساد برپا ہوتا ہے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، یہ لوگوں کی بداعمالیوں بدکرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آج ہمارے اعمال ہیں انہی اعمال کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے عذاب کی صورت میں ہمیں دیا۔ ایسا کیوں اللہ نے کیا؟ لیذیقہم، تاکہ یہ عذاب چکھیں، اس کا مزہ چکھیں، جو اعمال کر رہے ہیں اس کا مزہ چکھیں یہ لوگ۔ بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العالمین نے ہمارے تمام اعمال کا مزہ نہیں چکھایا۔ بعض الذی، کچھ کا، بعض کہتے ہیں بہت ساری چیز ہو اور مجھ سے کوئی کہے کہ اس میں سے بعض لے لو، تو اگر میں اس میں سے آدھا لے لوں تو اس کو بعض نہیں کہیں گے، یا ایک تہائی لے لوں تو بعض نہیں کہا جائے گا۔ بعض یعنی تھوڑا سا اس میں سے لے لیا جائے تو یہ بعض ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا کہ یہ تمہارے بعض اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر عمل پر، ہر کرتوت پر لوگوں کی پکڑ کرے تو سورہ فاطر آیت نمبر 45، سورۃ النحل آیت نمبر 61 اپنے سامنے رکھیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں بچتا ہے۔ ہر عمل کے بدلے اگر اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرنا چاہتا تو اس روئے زمین پر ایک بھی زندہ آدمی، ایک بھی جاندار نہیں بچتا۔ یہ تمہیدی بات ہم اپنے سامنے رکھیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 112، یہ آیت کریمہ مجھے آپ تک پہنچانی ہے، اور اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کا، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں۔ یہ آیت کریمہ مکے کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت کریمہ روز اول ہی سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکم اگر کسی خاص قوم، خاص قریہ یا بستی کے لیے نازل ہوئی ہو، وہ اس وقت تو ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر وہی اعمال ہمارے اندر یا کسی اور قریے یا بستی کے اندر پائے جائیں تو وہ بھی اس کے ضمن میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، بستی شہر مکہ، بستی کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ کانت آمینۃ مطمئنہ، کہ مأمون تھی اور مطمئن تھی۔ کانت آمینۃ مطمئنۃ، مکہ والے مطمئن تھے اور مأمون تھے۔ ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں۔ میں نے شروع میں اس لیے سورۃ الاعراف کی آیات پیش کی، قرآن کا میں نے مفہوم بیان فرمایا کہ بہت سارے ملکوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں جو قریہ کا لفظ، واحد کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد ہم اپنے شہر، اپنے ملک ہندوستان کو لے لیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ وہ مطمئن تھے اور امن میں تھے۔ ہم اب سے کچھ سال پیچھے لوٹیں اور اپنے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں کہ ہماری ملک میں کیا حالت تھی، ہماری ملک کے اندر کیا حالت تھی۔ ہم مطمئن بھی تھے اور امن بھی تھے، امن میں بھی تھے، لیکن آج ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم نہ مطمئن ہیں اور نہ امن میں ہیں۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ان کے پاس رزق آ رہا تھا، روزگار ان کے پاس تھا، ان کے پاس رزق آ رہا تھا، رغدن بھرپور رزق آ رہا تھا۔ اور رغدن کا لفظ یہ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا سے اس وقت کہا تھا جب آدم و حوا کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور جنت میں جانے کے لیے کہا
تو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جنت میں چلے جاؤ اور بھرپور جہاں سے تمہاری مرضی وہاں سے تم کھاؤ پیو۔ تو رغدن یعنی کہ ہر طرح کا رزق ہمارے اوپر آ رہا تھا، ہمارے پاس آ رہا تھا، ہمارے پاس ہر طرح کا روزگار تھا۔ یہ تھا ہے نہیں، ہم مطمئن تھے، مامون تھے، محفوظ تھے، اور ہمارے پاس رزق بھی آ رہا تھا۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ امن میں ہیں نہ مطمئن ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آج معیشت کی کیا حالت ہے؟ آپ سبھی حضرات تجارت و کاروبار والے ہیں، آپ سبھی حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر معیشت، اکانومیز کی کیا حالت ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بدل دیا۔ دو چیزوں کے بدلے میں ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے واپس لے لیا۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آئے وہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا، اس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں ابھی بعد میں پیش کروں گا۔ اللہ نے کہا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بدلے میں کہ یہ چکھیں۔ کیا چکھیں؟ لباس الجوع، بھوک کا لباس اللہ رب العالمین نے پہنا دیا۔ پہلے ہمارے پاس رزق آ رہا تھا، رزق کے بدلے میں بھوک آ گئی، بے روزگاری آ گئی، اور امن میں تھے، مطمئن تھے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے خوف، ہم بے خوف ہو گئے، ہم بے خوف تھے اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تو پہلی دو چیزیں جو ہمارے پاس اب سے 8-10 سال پہلے تھیں، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے خوف اور بھوک سے بدل دیا۔ کیوں بدلا؟ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے انعام کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے اللہ رب العالمین کے انعام کی ناشکری کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام تھا کہ ہم مطمئن تھے، بے خوف تھے، ہمارے پاس ہر طرف سے بھرپور رزق آ رہا تھا، لیکن ہم نے اللہ کی ان دونوں نعمتوں کی ناشکری کی۔ ہمارے پاس روپیہ پیسہ تھا، ہم نے ان کو اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق خرچ نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق ہم نے ان پیسوں کو خرچ کیا۔ پہلے ہم مسجدوں کی حالت دیکھیں، آج سے 8-10 سال پہلے، 20 سال پہلے کہ مساجد کے اندر الحمدللہ نمازی ہوا کرتے تھے، لیکن آج نمازیوں کی حالت کیا ہے؟ روپے پیسے جو لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، لوگ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نہ بھی خرچ کرتے تھے تو اتنی فضول خرچی، بے حیائی، فحاشی میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کی شادیاں دیکھیں، مسلم سماج اور معاشرے کے گھروں کی شادیاں دیکھیں کہ آج شادیوں میں لوگ کتنے روپے لٹائے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے حالات بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے حالات پہلے مطمئن تھے، پہلے ہم اطمینان میں تھے، ہمارے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، لیکن آج ہمارے پاس نہ رزق ہے اور نہ ہی امن ہے۔ ہم خوف ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے مکانات بھی ہمارے ہیں یا نہیں، ہماری زمینیں ہماری ہیں یا نہیں، ہمارے جو فلیٹ ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے یا نہیں۔ ہر شخص اس بات سے ڈرا ہوا ہے، خوف میں ہے۔ وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حالات ہم پر کیوں لائے، یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آئے۔ ہمیں ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ حالات تبھی بدلیں گے جب لعلہم یرجعون، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات میں حدیث نمبر 4019، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت سنو، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور جان لو 5 برائیاں ایسی ہیں کہ لوگ ان میں مبتلا ہو جائیں گے۔
اور میں اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس زمانے کو نہ پاؤ. اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس زمانے کو نہ پاؤ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ خواہش ظاہر کی کہ اے صحابہ کرام، اے مہاجرین کی جماعت، اس زمانے کے آنے سے پہلے تم مر جاؤ، اس دنیا سے چلے جاؤ. یعنی اتنا سخت، اتنا برا زمانہ آنے والا. وہ 5 چیزیں کیا؟ ساری باتیں تو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، چند باتیں میں بتاؤں. پہلی چیز، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط، کہ جب کسی قوم میں فحاشی، زناکاری، بدکاری اعلانیہ ہونے لگے تو اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تم سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھیں. آج ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیسی کیسی طرح طرح کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. ایڈز اور کینسر وغیرہ، یہ طرح طرح کی عجیب و غریب بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. یہ صرف اور صرف اعلانیہ فحاشی کی بنیاد پر. گناہ ہے کہ کام ہم سے پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے لیکن وہ اعلانیہ نہیں کرتے تھے. آج برائی سڑکوں پر آ گئی ہے، آج برائی سڑکوں پر آ گئی ہے. اعلانیہ لوگ زنا کرنے لگے ہیں، بدکاریاں، فحاشیاں کرنے لگے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر یہ بیماریاں آئی ہیں. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو انہیں قحط سالی گھیر لے گی، ان کے اوپر قحط سالی آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ بارش رک گئی یہ قحط سالی ہے، نہیں، یہ تو کسانوں کی قحط سالی ہے، یہ کسانوں کی قحط سالی ہے. ہمارے اندر جو بے روزگاری آ گئی ہے یہ بھی تو ایک قحط سالی ہے. آج کوئی بھی شخص تجارت کرنے سے ڈر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے پہلے ہم امن میں ہو جائیں اس کے بعد تجارت کریں گے. یہ قحط سالی ہے. اور ہم ناپ تول سے سمجھتے ہیں کہ بس ترازو کو لے لیا، اس میں کمی بیشی کر دی، یہ ناپ تول میں کمی ہو گئی. نہیں، بلکہ اگر ہم کسی کو زمین بیچ رہے ہیں اور اس کے دستاویزات، کاغذات اگر غلط ہیں تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. کسی کو ہم سونا فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، 80% ہے، 90% کہہ کے بیچ رہے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. آج یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی ہیں. تو کیا ہمارے اوپر اللہ رب العالمین عذاب نہیں نازل فرمائے گا؟ اور جس قوم میں یہ چیز پائی جائے، یعنی ناپ تول میں جو قوم کمی کرے گی، وجور السلطان علیہم، اس کے اوپر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا. اس کے اوپر ظالم بادشاہ اللہ رب العالمین مقرر کر دے گا. آج ہمارے اوپر دیکھیں کیا ہے. میں احادیث کا ترجمہ صرف پیش کر کے اپنی بات ختم کروں اور آپ خود جائزہ لے لیں. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِعُوا، کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جائے گی. اگر یہ بہائم چوپائے نہ ہوتے تو تمہارے اوپر کبھی بارش نہ ہوتی. یہ بے سیزن بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے، اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سیزنی بارش تو ہمارے درمیان نہیں ہو رہی. یہ جو بے سیزن بارش ہو رہی ہے یہ چوپایوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نازل ہو رہی ہے. آخری چیز، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا عہد توڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ان پر ان کا غیر، ان کے علاوہ دشمن مسلط کر دے گا. ہمارے اوپر دشمن مسلط ہے، ہم میں سے نہیں ہے. عدوا من غیرہم، ان کے علاوہ اللہ رب العالمین ان پر دشمن مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ ان کے حقوق میں سے کچھ حقوق چھین لے گا، کچھ حقوق وہ لے لے گا. اب ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سماج کا معاشرہ لیں، جائزہ لیں کہ ہمارے اوپر جو حالات ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں، اور ہم پہلے امن کی حالت میں تھے، کیوں تھے، ہمارے پاس روزگار تھا،
کیوں تھا؟ آج ہم خوف کی حالت میں ہیں، ہر شخص ڈرا ہوا ہے۔ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ آج ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہم بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم احادیث اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، الہ العالمین تو اس سے ہمیں نجات دے۔ الہ العالمین تو ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔